اس نے پیار کے دو میٹھے کیا بولے، میں پاگل اس سے شادی کرنے کے لیے تیار ہو گئی۔ گھر والوں کے خلاف جا کر میں نے اس سے شادی کر لی تھی۔ سسرال جا کر پتہ چلا کہ وہ لڑکا پہلے سے ہی شادی شدہ تھا اور اس کے بچے بھی ہیں، پر میں صبر کر گئی تھی۔ وہ انسان نہیں، حیوان نکلا تھا۔ اس نے مجھ پر خود بھی ظلم کیے اور اپنے گھر والوں سے بھی کروائے۔ جب بھی میں پریگننٹ ہوتی تو میرا بچہ گر جاتا تھا اور مجھے یہ طعنہ دیا جاتا تھا کہ میں عورت ہی نہیں ہوں۔ 6 سال بعد مجھے پتہ چلا کہ میرے میں تو کوئی کمی نہیں ہے۔ میرا شوہر اور میرے سسرال والے مجھے کھانے پینے کی چیزوں میں کچھ ایسا ملا کر دیتے تھے کہ ہر بار میرا بچہ گر جاتا تھا۔ میں بہت پریشان ہوتی تھی کہ آخر یہ کیا ماجرا ہے۔ میں مکمل طور پر ٹوٹ چکی تھی اور میں اس سوچ میں پڑ گئی کہ آخر کوئی اس حد تک بھی گر سکتا ہے۔ پھر 1 سال تک میں نے کسی کے ہاتھ سے کچھ نہ کھایا اور نہ ہی پیا۔ پھر اللہ پاک نے مجھے ایک پیاری سی بیٹی سے نوازا۔ مجھے لگا کہ اب سب ٹھیک ہو جائے گا۔ پھر میری بیٹی کو کوئی پیار کرنے والا نہ ملا۔ میرا شوہر نہ تو مجھے کوئی خرچہ دیتا تھا اور نہ ہی اپنی بیٹی سے پیار کرتا تھا۔ اب کچھ برس بعد میری بیٹی کے اسکول جانے کا وقت آیا تو میرا شوہر بولتا ہے کہ کوئی ضرورت نہیں تھی اسکول بھیجنے کی، جبکہ اس کے دوسرے سارے بچے اسکول جایا کرتے تھے۔ اب میں مکمل طور پر تھک گئی ہوں، اپنی زندگی سے اور خود سے بھی۔ خود کی تکلیفوں کو قسمت کا نام دے کر میں چپ ہو گئی تھی، مگر بات اب بیٹی کی ہے تو میں کیسے برداشت کر جاؤں۔ میری خود کی زندگی اچھی نہیں رہی، مجھے کوئی افسوس نہیں ہے، لیکن میں اپنی بیٹی کی زندگی خوبصورت سے خوبصورت ترین بنانا چاہتی ہوں۔ اب میں یہاں سے بہت دور جانا چاہتی ہوں، اتنا دور کہ میری بیٹی پر کسی کی بری پرچھائی نہ پڑے۔